اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم آپ کو وضو کے فرض اور وضو کا سنت طریقہ بتائیں گے، ساتھ ہی ہم آپ کو غسل کا طریقہ اور غسل کے فرض بھی بتائیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے بڑی محبت کے ساتھ گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں تاکہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں، کیونکہ آپ مسجد کے امام سے یا کسی اور بندے سے پوچھنے کے لیے تھوڑا سا گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے آپ یہاں سے دیکھیں اور ویسے وضو کریں، کیونکہ وضو میں بہت سی خامیاں رہ جاتی ہیں اور غسل میں بھی رہ جاتی ہیں۔ اگر میں وضو میں کوئی خامی رہ جائے تو ظاہری بات ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی، اگر غسل میں کوئی کمی پیشی رہ جائے گی نہ ہی نماز ہوگی نہ آپ پاک ہوں گے۔ اس لیے ہم آپ کو پہلے قرآن پاک میں خالق کائنات نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہوں کو دھوو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں دو ٹخنوں تک۔ ہم آپ کو وضو کے فرض بتاتے ہیں۔ وضو کے جناب فرض ہیں 4 وضو کے فرائض۔ پہلا فرض وضو کا 1 مرتبہ پورا چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض وضو کا 1 مرتبہ کوہنیوں سمیت دونوں بازو دھونا۔ تیسرا فرض ہے 1 بار چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا فرض ہم آپ کو بتاتے ہیں 1 مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہ ہو گئے فرض۔ نوٹ، ان میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ گئی یا ذرہ برابر بھی خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فرض ہے۔ اگر آپ کے وضو میں فرض نہیں ہوگے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سنت رہ جاتی ہے تو اس میں آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور وضو کا سنت طریقہ، مسنون طریقہ، سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنی ہے نیت۔ سب سے پہلے نیت کرنا، پھر آپ لوگوں نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد سنت ہے کہ آپ نے گھٹوں تک، یہاں تک آپ نے دونوں ہاتھ دھونے ہیں۔ دونوں ہاتھ دھونے کے بعد آپ لوگوں نے کولی کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس مسواک ہے تو مسواک کریں، سنت ہے۔ اگر مسواک نہیں تو شہادت والی انگلی کے ساتھ آپ کولی کر سکتے ہیں۔ پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے پاس مسواک ہے تو آپ مسواک کریں۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا۔ آپ ناک میں پانی ڈالیں اور اس کے بعد ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ جو بھی آپ عضو دھو رہے ہیں 3 مرتبہ دھوئیں۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح ٹھنڈ ہوتی، سردی ہوتی، بندہ ادھر سے تھوڑا سا ہاتھ گیلا کیا، ایسے لگا لیا منہ پہ، جناب مسا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ وضو دھونے کی مقدار میں یہ آتا ہے کہ آپ جو جگہ جو عضو دھوئیں، دھونے کے بعد آپ کے اس حصے سے پانی کا 1-2 قطرہ بہہ جائے، ٹپک جائے۔ اگر آپ ایسے ہی پانی مل لیں گے سردیوں میں اوپر تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو دھونا پڑے گا۔ تو بتایا کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ پھر اس کے بعد پورے سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کا مسح کرنے کے بعد کانوں کا مسح کرنا۔ پھر ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ خلال اس کو کہتے ہیں، پاؤں اور انگلیوں کا خلال کرنا کہ کہیں بیچ میں ان میں جگہ خالی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ جن کی داڑھی چھوٹی ہے وہ تو اچھی طرح دھوئیں گے، جن کی داڑھی تھوڑی بڑی ہے وہ پانی ڈال کے داڑھی میں خلال کریں گے۔ اس کے بعد ترتیب سے وضو کرنا، راستے میں بھول نہ جانا، ترتیب کے ساتھ چلنا۔ اور آخری کے مسلسل وضو کرنا کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لینا، یعنی کہ آپ نے بازو دھوئے، بازو دھونے کے بعد آپ فوری جو مسح کرنا وہ کریں، کیونکہ ایک عضو سوکھ گیا دوسرا آپ کرو گے تو وضو آپ کا نہیں ہوگا۔